آج لوگ علماء پہ بہت اعتراض کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں آئے، اتنی انسانوں کی خدمت کی، اور کیا یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھائی اگر انہوں نے اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، اللہ کے لیے نہیں کی، انسانوں کے لیے کی ہے تو اللہ کہے گا جن کے لیے کی انہوں نے تمہیں ایوارڈ بھی دے دیا، عزت بھی دے دیا، گارڈ آف آنر بھی دے دیا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بنانے والے کو اگر بھول گئے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے تم آخرت کو بھول گئے تھے آج کے دن ہم بھی تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے۔ اگر یہ میرے ماموں کا دین ہوتا، میرے باپ کا دین ہوتا تو میں کہتا نہیں، اس میں سائنسدانوں کے لیے، ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے، انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، آخرت کے منکر ہوں، کوئی غرض نہیں ہے، انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے تو میں ان کے لیے جگہ دے دیتا۔ لیکن یہ دین کس کا ہے میرے بھائی؟ اس کائنات کو بنانے والے۔ وہ سب سے پہلے ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اپنے آپ کو۔ اور ویسے بھی یہ بات نیچرل ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے باپ نے آپ کو بچپن سے پالا پوسا، جوان کیا، آپ محلے کے سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہو، بیوہ عورتوں کی مدد کر رہے ہو، بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہے ہو، باپ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ باپ کہہ رہے یار سب کچھ تو میں نے تجھے دیا ہے یار، تعلیم میں نے، آج تو بڑا سائنسدان بنا ہے تو میں اگر تجھے ایدھی سینٹر میں جمع کرا دیتا تو تھوڑی بنتا، سب کچھ میں نے دیا، گھر دیا، تیری ماں نے جو تجھے پالا ہے تو شیلٹر تو میں نے دیا تھا، اور آپ اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو۔ محلے میں کسی نے، عقل مند نے آپ کو کہا یار کچھ باپ کھانس رہا ہے پڑا ہوا، اس کا تھوڑا خیال کرو، آپ کہہ رہے کون سا باپ، میرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے بھائی۔ پھر لوگوں نے کہا یار تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ کہہ رہے یار یہ چیزیں یہ مذہبی لوگوں کے ہیں، ہو سکتا ہے میں بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہوں، کروڑوں سال میں اتفاق سے وجود میں آ گیا ہوں، تو یہ فضول بحثیں میرے سامنے مت کرو۔ انسانیت سب سے پہلے ہے، ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس، یہی باتیں ہو رہی ہیں نا آج لبرل لوگوں کی طرف سے۔ ارے انسانیت ہے سب سے پہلے، باپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کہے گا وہ باپ تیرا انسان نہیں ہے کیا؟ آپ اس کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیرا باپ ہے، آپ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو، آپ ڈاکومنٹس لا کے دے رہے ہیں نادرا کے، دکھا رہے ہیں یہ تمہارے ڈیڈی ہیں، دیکھو ولدیت میں نام، وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے یار میں ان دلائل میں نہیں پڑتا۔ اصل تو ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، جو رائٹس کی بات چل رہی ہے نا، تو میرے بھائی آپ سارے محلے کی نظر میں اچھے ہوگے، باپ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے۔ باپ اپنی وراثت سے آپ کو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ محروم۔ وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولے گا محلے والے سے لو، میری وراثت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، وہ سب ڈونیٹ کر دے گا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میری نالائق اولاد ہے، میں ان کو پیسے نہیں دینا چاہتا، میں چیریٹی کر رہا ہوں، زندگی میں چیریٹی کر دیتے ہیں لوگ، ایسے بہت لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، یار ہم نہیں دینی ہے، ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لو جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو مجھے مانے گا نا اس کو میں لکھ کے دوں گا، یہ جو مجھے نہیں مانتا، اور اس کو جب یاد دلایا پیغمبروں نے کہ تیرا کوئی رب ہے، خدا ہے جس نے تجھے بنایا، وہ کہتا ہے میں پیغمبروں کی باتوں پہ کان نہیں دھروں گا۔ پھر پیغمبر دنیا سے چلے گئے، پیغمبر کے وارثین آئے، مذہب آیا، قرآن آیا، اللہ کی کتاب آئی، وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں میں فزکس پڑھائی جائے گی، کیمسٹری پڑھائی جائے گی، بایولوجی پڑھائی جائے گی، میتھمیٹکس پڑھایا جائے گا، قرآن کا کوئی گھنٹہ ہے ہی نہیں، ہے بھی تو بس تجوید تھوڑی بہت پڑھا دیں گے، دو چار باتیں پڑوسیوں کے حقوق اور دو چار تھوڑا سا پیسوں کے لین دین اور ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی دو چار باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتا ہے بھائی، تبھی اللہ کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں، حالانکہ وہ سائنٹسٹ، میں نہیں کہہ رہا کہ سائنٹسٹ جہنم میں جائیں گے سارے، کوئی غلط دکھ پہ نہ لے کے جائیں آپ اس کو، میرا مقصد ہے کامیابی کا یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی خدا کو راضی کرنے کے لیے تو تھوڑی سی چیز کی بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی قدر ہوگی۔ بہت بڑا کام کر لیا، خدا اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں کرامادن، ایک راکھ کے پہاڑ کی طرح ہے، راکھ کا پہاڑ دیکھنے میں بڑا لگے گا، پھونک مارو گے پورا پہاڑ اڑ جائے گا، ایسا ہے، جان بے جان عمل ہے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان پہ کبھی کمپرومائز مت کرو۔ ایمان وہ شرط ہے جس کے بعد چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ بھی اجر ملے گا، اور کفر وہ جرم ہے جس کے بعد بڑی سے بڑی نیکی بھی بے وزن ہو جاتی ہے۔